اپنی بات کی طرف میں آتا ہوں. آپ کے سامنے اہم باتیں کی گئی، اس میں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 باغ عطا فرمائے گا، یا 2 جنتیں عطا فرمائے گا، یا 2 باغ عطا فرمائے گا. اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. انسان کے سارے کام خدا سے ڈرنے سے شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار واتقوا اللہ اتقوا اللہ بار بار کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر کہہ دیا اے ایمان والو ڈرو، جو تم نے بھیجا ہے وہ تم پالو گے، اس لیے تم اللہ سے ڈرا کرو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. الغرض اس ڈرنے سے ہوگا کیا کہ ہمارے اعمال سدھرنا شروع ہو جائیں گے. اس علاقے میں ہم آپ لوگ رہتے ہیں، یہ علاقہ زیادہ دینی نہیں ہے، زیادہ دینی ماحول نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ یہاں پر، ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، چھوٹی چھوٹی محنتیں ہیں. یہ محنتیں بڑی کب ہوتی ہیں؟ جب آدمی پہلا قدم اٹھاتا ہے، اور اس پہلے قدم میں آپ لوگوں کی ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے. جس طرح ابھی مولانا آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے کہ علماء سے، حافظین سے، دین کے مبلغوں سے محبت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے اس کا بہت قریبی زمانہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا ہارون رشید، اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو دین سکھائیں. تو آپ ایک جگہ پر بیٹھتے تھے، وہاں پر دین سکھایا کرتے تھے. کہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو دین سکھائیں گے وہ میرے محل میں آ کر سکھائیں گے. تو آپ نے بڑی سختی سے کہا کہ ہارون رشید، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، میں اسے تیرے دربار میں آ کے رسوا نہیں کروں گا. اگر تیرے بچے کو دین سیکھنا ہے تو اسے کہ محل سے باہر آئے، اور جہاں عام بچے بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں وہاں پر. اس نے بھی کیا عرض کرا، حضرت مجھے یہ شوق نہیں تھا، میں تو آپ کو آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا. آپ کو اگر اس نے اپنے بچے کو آپ کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیا. ایک دن ہارون رشید گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہارون رشید کا جو لڑکا ہے، بادشاہ کا جو لڑکا ہے، جو اپنے آپ میں آنے والے وقت کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے اس وقت، وہ اپنے استاد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروا رہا تھا. تو وضو کرواتے ہوئے ہاتھ میں لوٹا پکڑا اور وضو کروا رہا ہے. تو بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا تو بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور تیزی سے استاد کی طرف جانے لگا. تو لوگوں کو خیال آیا کہ بادشاہ جو ہے ڈانٹے گا، کہے گا کہ آپ نے ٹھیک ہے چلو آپ استاد ہیں، لیکن یہ تو نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے اور آپ نے میرے بیٹے سے اپنے وضو کروا رہے ہیں. تو وہ قریب گیا. جب بالکل قریب پہنچ گیا، لوگوں کو یہی گمان تھا کہ استاد کو کچھ نہ کچھ کہے گا. جب قریب گیا، جا کر اس نے اپنے بیٹے کی گردن پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا کہ تو وضو کروا رہا ہے، ایک ہاتھ سے وضو کروا رہا ہے اور دوسرا ہاتھ تیرا خالی ہے. ایک کام کر، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پیر دھونا شروع کر دے. تو اگر علم دین یہ چیزیں حاصل ہوگی تو ادب سے حاصل ہوگی، اور آپ کے علاقے میں آ کر محنت کریں. اور یاد رکھیے آقا نے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کری ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سن لیا ہے. ہجرت وہ ہے جو دین کے لیے کی جائے، وہ عمل جو اپنے گھر سے نکلا جائے. اور آپ کے پاس جو الحمدللہ حضرت شاہ نواز صاحب ہیں، وہ اپنے گھر سے ہجرت کر کر یہاں پر آئے ہیں. تو ان کا بڑا مقام ہے. آپ سمجھیے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی آپ کے پاس رہنے لگے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب ہجرت کر کر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اتنی محبت کی ہے انصار نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام و مرتبہ بے تحاشا بڑھا دیا. ان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا. اتنا بڑا مرتبہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. کیوں عطا کیا؟ کیونکہ انہوں نے دین کے لیے نکلے ہوئے شخص کی قدر کی ہے. یاد رکھیے العلماء ورثۃ الانبیاء. اب یاد رکھیے ایک چیز ہے، ہم بھول جاتے ہیں اور یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ صاحب اب تو وہ بات نہیں رہی، اب تو وہ مولانا نہیں رہے، اب تو وہ حفاظ نہیں رہے، اب تو وہ مولوی نہیں رہے. یاد رکھیے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس امت کے اندر، اور سب سے لمبا طویل عرصہ اسی امت کو گزرے گا. سب سے لمبا عرصہ اسی امت میں گزرے گا. ہمیں اب تک 1400 سال ہو گئے ہیں، اللہ جانے قیامت کب آنے والی ہے. تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر، تو اب نبی آنے والے نہیں ہیں، تو دین کی تبلیغ کس سے ہونی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا دین کی تبلیغ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں تم جانتے ہو اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو علماء ہیں۔ تو علماء کی ہمیں قدر کرنی ہے، حفاظ کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اس کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ کے درمیان تو ایک حافظ قرآن موجود ہے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے آپ کے پاس، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے علماء کی۔ اور یاد رکھیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا دین غریبوں سے چلا ہے غریبوں میں رہ جائے گا۔ یاد رکھیے خدمت غربا کریں گے اس کے، کیونکہ جس کے پاس دولت آ جاتی ہے اس کا نہ تو کوئی پیر ہوتا ہے نہ کوئی مولوی ہوتا ہے اس کے لیے، جس کے پاس مقام و مرتبہ عہدہ ہو جاتا ہے نہ وہ کسی کو اپنا پیر مانتا ہے نہ کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا۔ یہ تو غریب، آپ کسی زمانے کو 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، آپ کسی ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے لوگ ان کے چاہنے والے تمام غربا تھے، تمام غربا تھے۔ جب حضور دین لے کر آئے تو کسی سردار نے مانا، عتبہ نے مانا، شیبہ نے مانا، ابو جہل نے مانا نہیں مانا، ابو لہب نے مانا نہیں۔ حضرت ابو سفیان آخر میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کون لوگ ایمان لائے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری ایمان لائے ہیں، مولائے کائنات ایمان لائے ہیں، حضرت عثمان غنی ایمان لائے ہیں، حضرت آقا علیہ السلام کے چاہنے والے کون لوگ تھے؟ سعد بن ابی وقاص ایمان لائے۔ یہ لوگ کون تھے؟ غربا لوگ تھے، یہ تو انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو ہمیشہ چھوٹا طبقہ ایمان، اور اسے چھوٹا مت سمجھیے گا۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے نبی نے جو غربت لی ہے وہ غربت ان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے غربت دی ہے وہ نبی کی اختیاری غربت ہے۔ اختیار کا مطلب حضور نے پسند فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ سونا ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، اور پہاڑ سونا نہ ہو جائے، سونا ہو جائے اور ساتھ ساتھ چلے آپ کے، آپ آگے آگے چلتے رہیں اور پہاڑ کے اور پہاڑ کے برابر سونا ہو کر آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں اے میرے مولا، میں غربت کو پسند کرنے والا ہوں، کیونکہ میرا غریب امتی کہے گا میں کیسے عمل کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے سعد بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ اکرام میں سب سے امیر صحابی رسول ہے، عشرۂ مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ میرے نبی نے جنت کی بشارت کی ہے۔ جنت کی بشارت کے بعد کیا کہا؟ عبد الرحمن تم جنت میں تو آنے والے ہو، لیکن مجھے افسوس کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے بڑے دولت سے نوازا ہے نا، تو تم بڑی دیر کے بعد جنت میں آؤ گے۔ اور اللہ کے رسول نے غریبوں کے لیے کیا کہا ہے کہ میرے غریب امتی امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اور اب تو آپ دیکھ چکے ہیں، میں بس 5 منٹ اور آپ کو لوں گا، اب تو آپ دیکھ چکے ہیں کرونا آ چکا، لاک ڈاؤن آ چکا، نوٹ بندی ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا یہ دنیا کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا ہی چھوٹا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، اللہ نے خود قلیل کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، یہ تو بڑا تھوڑا وقت ہے، 50-60 سال۔ اس 60 سال کے اندر 15 سے 20 سال کی عمر، 10 سال کی سے 15 سال کی عمر آدمی کے بچپن کی ہے، بچپن کے بعد 15 سے لے کر 25 سال اور 30 سال کی عمر جوانی کی ہے۔ ان 30 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک آدمی کی جڑ عمر ہے، اور جیسے 50 سال کراس ہو گئے آدمی کی بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے آپ نے کھانا کتنا کھایا، طارت خانے میں، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ کے اندر آپ رہتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ زندگی کے اگر حساب لگائیں نا آپ 15 سال زندگی گزارتے ہیں، صرف 15 سال۔ اگر آپ اس میں سے بچپن نکال دیں، بڑھاپا نکال دیں، بیماری نکال دیں، کھانا کھانے کا وقت نکال دیں، سونے کا، ہم کم سے کم 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، یہ وقت نکال دیں۔ ان 15 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت، اتنی کوششیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مکان بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں کیا لگتا ہے جنت میں ہم جائیں گے اور ہمیں مکان مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی۔ یاد رکھیے یہ دھوکے میں ڈال دیا کسی نے آپ کو، یہ کہا ہے نا کہ صرف دامن پکڑی اور نکل جائیے، دھوکے میں ڈال دیا آپ کو کسی نے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کون؟ عبد القادر جیلانی، کہ جس کے اگر ایڑی نہ لگے تو اللہ ولایت نہ دے، اتنا بڑا مرتبے کا انسان۔ آپ مسجد کے باہر نکلے تو ایک جوان کو دیکھا، کیا کہنے لگے؟
जवान को नमाज पढ़ के दिख रहे और एक जवान मस्जिद में नमाज पढ़ के नहीं आया, मस्जिद के बाहर टहल रहा था। आपने देख के कहा भाई तू तो बड़ा दिलेर आदमी है, तो हाथ जोड़ ले, मैं दिलेर गाँव का ना बहुत दिलेर बड़ा ताकतवर आदमी है तू तो। बोले क्यों? बोले भाई मुझे तो अगर किसी दारोगा का प्याम आ जाए, मुझे तो अगर शहर का कोई बड़ा आदमी बादशाह बुला दे तो मुझे जाना पड़ता है, तुझे तो अल्लाह ने बुलाया तो अल्लाह के बुलावे में नहीं गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तू इतना बड़ा दिलेर होगा, तुझे तो रब ने ही बुला लिया, तू रब ही के पास नहीं गया। मतलब तेरा मतलब ये कि तू हमसे मुकाबला कर लेगा। क्या अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो कुफ्र कर दिया, उसने तो रब होने का ही इनकार कर दिया। हमारे दरमियान है क्या चीज? आज मुझे और आपको पता है क्या जरूरत है? आज मैं और आप अपने मुसल्ले आबाद करें, नमाज पढ़े, नमाजों की कसरत करें, मस्जिद में जाया करें। आप लोग यहाँ आए, बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप देखिए ना, अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर दिए कि आज हम कहते थे क़यामत पता नहीं कैसे आएगी, ऐसे आ जाएगी क़यामत, जैसे अब आ गई। अब तो हमने देख ली ना, छोटी क़यामत तो अपनी आंखों से देख ली है ना, अपनी आंखों से देख लिया है कि लोग अपने घरों में मर रहे हैं। 4 से 5 हजार आदमी एक दिन में इतने से वायरस जो नजर भी नहीं आता, नजला और खांसी जैसी बीमारी से मर जा रहे हैं। तो रब चाहे तो वही में क्या है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना हो जाना है। तो जरा हम दीन की तरफ लौट कर आए, और जो लोग दीन सिखाते हैं उनसे दीन सीखिए अल्लाह के वास्ते। और ये किसी का भला नहीं करेगा, अपने जात का भला करेंगे। अल्लाह के बारगाह में आपको जाना है, हाजिर होना है। जो लोग आपको दीन सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, उनसे जुड़िए, उनकी मदद कीजिए। इसलिए नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरन बहुत लोगों ने मदद की, तो क्या हुजूर को मदद की जरूरत थी क्या? नहीं, मदद की जरूरत थी क्या? हज़रत उस्मान गनी ने ज़्यादातर माल हज़रत उस्मान गनी ने दिया है। जन्नतुल बक़ी की जो ज़मीन हज़रत उस्मान गनी ने खरीदी है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी अहलिया ने अपना तमाम माल हुजूर के कदमों में लाकर पेश कर दिया, हुजूर ने तमाम माल तक़सीम कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कई मर्तबा आका 30,000 गुलाम आज़ाद करवाए हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतना बड़ा मकाम रखने वाले साहिब रसूल ने हज़रत बिलाल को आज़ाद फरमाया। अगर अल्लाह के रसूल चाहते दुआ करते तो आसमान से पैसा नाज़िल हो जाता, नहीं होता क्या? होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि जब क्या है, अल उलमाउ, याद रखिए, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन है, कि जो लोग दीन सिखाने वाले हैं। और ऐसा नहीं फरमाया हुजूर ने, पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, उलमा का क्या मर्तबा है पता है तुम्हें? जिस तरह मेरा मर्तबा तुम्हारे दरमियान है, वैसा आम आदमी के दरमियान एक आलिम का मर्तबा है। तो अपने उलमा की कदर कीजिए और इनका साथ दीजिए। इसलिए साथ मत दीजिए ये आपका कोई भला, इसलिए साथ दीजिए कि इसका आखिरत भी आपकी सुधरेगी और दुनिया भी आपकी सुधर जाएगी। जब आप मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह ने कुरान करीम में शर्त फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जितना कुछ दिल का मामला है ना, ये अल्लाह के जिक्र से हल होने वाला है। तो अल्लाह से दुआ करें और बार बार दुआ करें। और अगर कुछ ना होता हो तो मैं हर तकरीर के आखिर में ये बात कहता हूँ, अगर कोई ये कहे कि मौलाना तावीज़ दिल नहीं लगता, हमारे मामला सुधर नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं मस्जिद में आने के लिए हो रहा है, तो आखिर में वो काम कीजिए जो हुजूर ने हमें बताया। हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी भी रुसवा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद बहुत ही जबरदस्त हथियार है। तो साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या हथियार है? हुजूर ने फरमाया वो दुआ है इसके पास। क्या है वो दुआ है। आपको मालूम है सहाबाए बदर 313 सहाबा को लेकर हुजूर जब जंगे बदर में चले गए थे ना, तो हुजूर ने रात में मुसल्ला बिछा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर तमाम रात रोते रहे, तमाम रात रोते रहे। ये तो हम जो मौजिज़े बयान करते हैं ना, मौजिज़े करामतें, ये हमने लोगों को पागल बना दिया है। हमें लगता है कि बस आज एक हवा चलेगी और सारे इंसान लोग जन्नत के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने कुरान करीम में शायद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन्हें लगता है इनको जन्नत ऐसी अता कर दी जाएगी? अभी तो इनको पहले की उम्मतों की तरह आजमाया भी नहीं गया है, अभी तो इनके ऊपर भट्टी तपाई नहीं गई। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप रुसवा हो जाए, इसलिए कि जब आदमी डरता है तो आदमी सीधा सीधा चलता है। हमें मालूम होता है ना कि मास्क के 2000 रुपए देना है तो मास्क लगा के जाते हैं। तो हमें मालूम होता है ना चालान कटने वाला तो हम हेलमेट पहन के जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर जाएगा उसे तो मैं 2 जन्नत अता कर दूंगा। तो डरिए अल्लाह के। तो मैं अर्ज कर रहा था, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में दुआ करी। कितनी दुआ करी?
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور سجدے میں سر رکھا، اس قدر روتے رہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے مبارک، دونوں کندھوں کے درمیان ایک چادر تھی، وہ سر تک تھی آپ کے، آپ اس قدر روتے رہے کہ وہ سرکتے ہوئی کمر تک آ گئی۔ میں نے پھر اٹھا کر آپ کے جو ہے کندھوں پر رکھ دی، پھر وہ سرکتے ہوئے آپ کی کمر تک آ گئی، پھر میں کئی مرتبہ یہ کرتا رہا، حضور ساری رات دعا کرتے رہے۔ میں گھبرا کر میں نے سوچا، میں نے کان لگائے تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہ سے عرض کیا ہے مولا یہ 313 ہی میری محنت ہے، میں ان 313 کو لے کر آیا ہوں، یہ حبیب کو منانے کا طریقہ ہے۔ کیا کہا؟ اے مولا اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے نا تو پھر قیامت تک تیرا بھی نام لے گا کوئی اس کائنات میں نہیں ہوگا۔ یہ تو محبت کے الفاظ ہیں، لیکن کیا حضور نے کیا آپ کو معلوم ہے جب کبھی آپ مشکل حالات دیکھیں، حضور تو نبی تھے نا، معجزہ کر سکتے تھے نا، امت کو کیوں بتایا اس چیز کے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد امت معجزوں اور کرامتوں پہ نہ لگ جائے؟ یہ تو وقتیہ چھوٹی چیزیں ہیں، کرامتیں اور معجزے حضور نے اپنوں کو نہیں دکھائے، غیروں کو دکھائے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ہے کہ اگر آپ چاند کو توڑ دیجئے، ابو جہل نے کہا کہ کنکری ہاتھ میں لائے ہیں پڑوا دیجئے، کسی غیر نے کہا ہے کہ اگر پیڑ چل کر آئے گا تو میں آپ پر کلمہ پڑھوں گا، ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ایسا کر دیجئے تو میں آپ کو مانوں گا، عثمان نے کہا ہے کبھی، آپ نے کسی حدیث میں سنا ہے عمر نے کہا ہے کہ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کر دیں گے تو میں اور ایمان میرا نہیں؟ عثمان نے کہا ہے، مولا کائنات نے کہا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے، سلمان فارسی نے کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، ایمان لانے سے پہلے کہا ہے، پوچھا ہے، دلیل مانگی ہے، لیکن جب ایمان لیا تو ختم، جب جس کے ہو گئے ایک مرتبہ ہو گئے۔ آپ نے کلمہ پڑھنے کا مطلب پتہ ہے کہ بیچ دیا آپ نے آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اب میں بک گیا، میری زمین یہ جو میرا جسم ہے میرا نہیں ہے، میری روح میری نہیں ہے، یہ میرے جسم کے اعضاء میرے نہیں ہے، میں نے تو بیچ دیا اپنے آپ کو، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے اس دین کی، صرف علماء پہ نہیں ہے۔ یہ غلط آپ کا سوچنا ہے اگر کسی کو ڈال دیا کہ صاحب یہ تو دین جو ہے مولویوں کی ذمہ ڈال دیا، نہیں، اللہ مرنے کے بعد ہر آدمی سے پوچھے گا، اب تو کسی نبی کو آنا ہی نہیں تھا، تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ کہ نہیں مولا میں نے اے مولا میں نے محنت کی، اے میرے مولا کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال میں نے محنت کی تھی، اپنی اولاد کو دین سکھانے بھیج دیا تھا، میں نے محنت کی تھی، میں نے اپنا آپ کو بدلا تھا، مجھے نہیں پتا تھا دین کے مسائل میں عالم کے پاس آ کر دین سیکھتا تھا، ہاں میں نے محنت کی تھی، میں نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اگرچہ بڑھاپے میں سیکھا تھا، میں نے سیکھا تھا۔ تو اللہ کے واسطے دین کی طرف آئیے، اگر دین یہی دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا تھا نا، مسجد اقصی جو آج جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یروشلم کے اندر مسجد اقصی قبلہ اول پر جہاں ظلم ہو رہا ہے، جب آپ نے فتح کیا تھا تو ایک صحابہ رسول نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا لوگوں ہم ایک ذلیل قوم تھے، ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے عزتیں عطا کی ہیں، جب تک ہم اس دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے اللہ ہمیں عزتیں عطا کرے گا، جب ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ دین کی طرف واپس آئیے، اللہ کے بندوں کی طرف آپ واپس آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے مولا اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ دعائیں مانگے، رات دن دعائیں مانگے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کورونا آیا، کورونا کے بعد بلیک فنگس آ گیا، وہاں پر طوفان آ رہا ہے، مسجد اقصی کو ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اگر آج بھی بیدار نہ ہوئے، آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ صاحب ہماری ذمہ داری تو صرف ہمارے بیوی اور بچے ہیں، نہیں، آپ کے اوپر سارا کا سارا دین ہے۔ آپ کا حلال کمانا بھی دین ہے، بیوی کو حلال کھلانا بھی دین ہے، آپ کا نماز پڑھنا بھی دین ہے، آپ کا حرام سے بچنا بھی دین ہے، دکان پر حلال روزی کمانا بھی دینداری ہی ہے، حرام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بغیر جھوٹ بولے سامان بیچ رہے ہیں تو آپ سے بڑا دیندار تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کاروباری آدمی اگر اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرے تو کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء کے سب کے پیچھے کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے، چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں ہے، آپ کو چھوٹا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ اپنے جو آپ کام کرتے ہیں، آپ کھیتی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام ہے بس حلال طریقے سے کیجیے۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا،
بس یہ ایک اندر اپنے اندر وقار پیدا کر دیں کہ لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ لوگ کہیں گے صاحب اگر ہمیں سامان خریدنا تو فلاں مسلمان بھائی کی دکان سے خریدنا ہے، کیونکہ یہ آدمی تول میں کبھی کمی نہیں کر سکتا، یہ تو مسلمان ہے، یہ لوگ تو بڑا ڈرتے ہیں، یہ لوگ تو وہ ہیں جو داڑھی کو کاٹنے میں ڈرتے ہیں کہ کسی گردن کاٹ لیں گے۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق